اگر ہم مولویوں سے ایک کویسچن پوچھیں تو مولویوں کے پاس اس کویسچن کا کوئی بھی آنسر نہیں ہوتا، بلکہ ہم ہی غلط بولنے لگ جاتے ہیں۔ کویسچن یہ ہے، اگر خدا نے زمین، آسمان، پہاڑ، جانور، انسان سب کچھ بنایا ہے تو پھر خدا کو کس نے بنایا ہے؟ یہ مولویوں کے پاس اس کا آنسر نہیں ہے۔ تو پھر اس کا آنسر کیا ہے؟ اس کویسچن کا آنسر آپ کو آگے ویڈیو میں ملے گا۔ یہ بولتے ہیں خدا پاک جہنت میں دکھیں گے۔ اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں، آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتا پائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو دیکھ پائیں گے۔ لیکن اصل میں سچ کیا ہے؟ اور امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ خدا جہنت میں دکھیں گے یا نہیں؟ یہ مولوی ہم سے ہمیشہ یہ بات بولتے ہیں کہ خدا کی عبادت اس کے ڈر سے کیا کرو۔ جو مجھے جہنم کے قریب کر دے اور ہر اس بات سے بچا دو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ اگر جہنت پانی ہے تو خدا کا خوف اپنے دل میں رکھا کرو، ہمیشہ جہنم کے ڈر سے ڈرا کرو۔ تو امام علی علیہ السلام نے یہ پھر کیوں فرمایا؟ اگر تو خدا کی عبادت اس کے ڈر سے کرتا ہے تو غلام ہے، اگر تو اس کی عبادت اس کی جہنت پانے کے لیے کرتا ہے وہ تجارت ہے، اگر تو خدا کی عبادت صرف اس کے لیے کرتا ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے تو پھر اس کی سچی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ پھر کیا مولوی ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں بہت بڑا، جو آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا؟ کیا وہ خدا جو ان کے فتوے اور کتابوں میں بند ہے، یا وہ خدا جو ہمارے دل میں، جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، جو قرآن میں بھی بات لکھی گئی ہے کہ انسان کے دل سے بھی قریب اس کا خدا ہے؟ تو پھر ہم ان مولویوں سے کیوں سنتے ہیں کہ خدا کیسا ہے، خدا کی جہنت کیسی ہے، خدا کی جہنم کیسی ہے؟ اصل میں وہ تو ہمارے دل میں ہے، ہم اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم خدا کو کیوں نہیں محسوس کرتے؟ ہم بلکہ ان مولویوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو پھر کیا خدا ہم سے چھپایا گیا، ہم سے دور کیا گیا، یا پھر ان مولویوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے بہت بڑا؟ جو مولوی ہم سے یہ بولتے ہیں خدا سے ڈرو، یہ کام مت کرنا، توبہ توبہ توبہ، ہر بات پر اتنا زیادہ ڈرنا، تو پھر ایک ڈاؤٹ رہ جاتا ہے، حضرت امام علی علیہ السلام کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا؟ اگر تو خدا کی عبادت اس کی جہنت کے لیے کرتا ہے تو تاجر ہے، اگر تو خدا کی عبادت اس کے ڈر سے کرتا ہے تو غلام ہے، اگر تو خدا کی عبادت صرف اس کے لیے کرتا ہے بنا کسی ایکسپیکٹیشن کے کہ تجھے جہنت ملے گی، جہنم ملے گی، تجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، تو پھر اس کا عاشق ہے۔ تو پھر سوچو، کیا امام علی علیہ السلام غلط تھے یا پھر وہ مولوی غلط تھے جو تم لوگوں کو ہر جمعے خدا کا ڈر بیچتے تھے؟ خدا کبھی بھی ڈرنے والوں کے ساتھ نہیں تھا، وہ تو محسوس کرنے والوں کے ساتھ تھا۔ لیکن ان مولویوں نے خدا کو ایک ڈر کا دروازہ بنا دیا تاکہ تم لوگ ان کو فالو کرو، خدا کے ساتھ محبت نہیں۔ یہ جو مولوی ہم لوگوں کو بولتے ہیں یہ کرو گے تو جہنت میں جاؤ گے، ذرا ان کو خود دیکھ لو، یہ خود کیا کرتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں یہ لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے نے کھڑے ہو کر کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ جو بھی مولویوں سے سنتا ہے وہ خدا سے ڈرنے لگ جاتا ہے، جبکہ جو بھی اپنے دل سے خدا کو محسوس کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور مولویوں نے ہم سے خدا کو اتنا دور کر دیا کہ کبھی ہم نے خدا کو زندہ سمجھا ہی نہیں۔ ہم خدا کو ایک کتاب میں سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ایک کتاب میں بند ہے، بلکہ در حقیقت خدا ہماری ہر سوچ میں، ہر سانس میں، ہر دل میں محسوس ہوتا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کی، ان مولویوں کی، ان سسٹم کی سن کر خدا کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایسی باتیں بتانے والا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو کبھی بھی خدا کو باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، نہ کہ مولویوں کے فتووں میں اور ان کی کتابوں میں، بلکہ آپ لوگ خود خدا کو ڈھونڈو گے اپنے دل میں۔ جو بھی کویسچن ہوگا وہ خدا خود ہی سولو کر دے گا۔
میں نے خدا کو خود اپنے دل میں ڈھونڈا ہے, محسوس کیا ہے, تب مجھے پتہ چلا ہے خدا تو کبھی ہم سے دور تھا ہی نہیں. ان مولویوں نے ہم سے خدا کو دور کر دیا ہے ان کے فتووں کی وجہ سے. تو چلو اس سفر کی طرف. اب یہ کویسچن آتا ہے کہ سب کچھ خدا نے بنایا, لیکن خدا کو کس نے بنایا؟ یہ سب سے بڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے سب سے زیادہ مسلمان ڈاؤٹ میں رہتے ہیں اور اس کویسچن کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جب ہم لوگوں نے یہ کویسچن پوچھا کہ خدا کو کس نے پیدا کیا, تو یہ ایک ٹائم میں چلا جاتا ہے کویسچن. جو پیدا کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہوتا ہے. جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارا کوئی اینڈ ہے, لیکن جو پیدا نہیں ہوتا اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. جیسا کہ خدا کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اور جب ہم یہ کویسچن پوچھتے ہیں کہ خدا کو کس نے پیدا کیا, تو یہ ایک ٹائم میں کویسچن چلا جاتا ہے. خدا پاک تو در حقیقت ٹائم سے پہلے تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا تب وہ تھا, تب بھی نہیں تھا تب خدا تھا, جب کچھ بھی نہیں تھا تب وہ تھا. ہم اپنے مائنڈ کی لمٹ سے یہ کویسچن پوچھتے ہیں. در حقیقت ہماری لمٹ سے وہ بہت پرے ہے. جس کا اینڈ نہیں ہوتا وہ خدا ہے, اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. اب دوسرا کویسچن آ جاتا ہے کہ کیا خدا پاک ہمیں کبھی جہنت میں دکھیں گے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر خدا جہنت میں دکھتا تو وہ ایک لمٹ میں چلا جاتا. جیسے ہم کسی انسان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے, ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں, وہ کوئی ایریا رکھتا ہے. لیکن خدا پاک کی کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ ہر جگہ میں ہے, اس کا ہر جگہ میں نور ہے. تو یہ جو مولوی بولتے ہیں یہ کتابی باتیں بولتے ہیں, دل کی کبھی نہیں سنتے. تو اصلی بات یہ ہے خدا کبھی دکھتا نہیں, نہ جہنت میں نہ دوزخ میں, کہیں پر بھی وہ نہیں ہے. وہ ہر جگہ ہے, اس کا ہر جگہ نور ہے. وہ صرف محسوس ہوتا ہے. جیسے ہوا, ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہیں, لیکن خدا تو اس سے بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے ہمارے دل بند ہو چکے ہیں جہاں پر صرف خدا ملتا ہے. نہ اس کی جہنت کی طلب رہتی ہے نہ اس کی جہنم کا ڈر رہتا ہے, جبکہ صرف خدا رہتا ہے. اور در حقیقت تم لوگ خدا سے ایسے جڑ جاؤ گے, تم لوگوں کو خدا سے ڈر نہیں لگے گا, بلکہ گناہ جب بھی کرو گے تو اس کی جدائی سے ڈرو گے, نہ کہ خدا سے. اور امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ہے بہت پیارا. بچپن سے ہمیں ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے کہ خدا سے ڈرو. یہ در حقیقت غلط ہے. ہمیں یہ سکھایا جاتا کہ خدا سے محبت کرو اور اس کی جدائی سے ڈرو. ذرا سوچو, امام علی علیہ السلام نے فرمایا تو باہر کیوں دیکھتا ہے, تو اپنے اندر دیکھ, تجھے پتہ چلے گا کہ تیرے اندر پوری کائنات ہے. اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ اور ذرا سوچو, کیا خدا نے علم صرف نبیوں اور اماموں کو دیا؟ کیا خدا ہمارے دلوں میں اپنا علم نہیں ڈال سکتا؟ مولوی کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ, میں آپ کو سکھاؤں گا. اگر خدا پاک ہمیں دل کے ذریعے سکھا سکتا ہے تو پھر ہمیں مولویوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم لوگوں کے دل بند ہو چکے ہیں تو خدا پاک تم لوگوں سے دور پہنچ چکا ہے. تم لوگ پورے مولویوں کے اوپر ڈپینڈ ہو چکے ہو. وہ مولوی کون سی کتابوں سے سیکھتے ہیں اور وہی نالج تمہیں دیتے ہیں, اور خدا تم لوگوں کے دلوں میں بند ہو چکا ہے. جبکہ اگر تم لوگوں کا دل آزاد ہے پھر تم لوگوں کو آٹومیٹکلی پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ خدا پاک نے مجھے کیوں پیدا کیا, مجھ سے آخر وہ چاہتا کیا ہے. پھر تم لوگوں کو ان مولویوں کے پاس نہیں جانا پڑتا, نہ خدا کا ڈر رہتا ہے, صرف محبت ہو جاتی ہے اور پھر سب کچھ تمہیں پتہ چل جاتا ہے. ان مولویوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ کویسچن تم لوگوں کو سوچنے کے اوپر مجبور کریں گے اور تم لوگوں کے دل کی روشنی کھولنے لگ جائے گی. اور اگلی لائن ایسی ہے جو آپ لوگوں کو خدا محسوس کرائے گا, بنا کسی فتوے کے, بنا کسی کتاب کے, صرف خدا کے ذریعے اور دل کے ذریعے. ذرا سوچو ایک سمندر کے بارے میں,
समुंदर का कतरा एक इंसान का दिल है। अगर वो कतरा समुंदर से अलग हो जाता है तो वो कतरा कभी भी जिंदा नहीं रहता। लेकिन अगर वही समुंदर का कतरा ये सोचे कि मैं सिर्फ कतरा नहीं हूँ, मैं पूरा समुंदर हूँ, तो वो उस समुंदर में पूरा घुल जाता है। तो ज़रा सोचो, हमें खुदा ने बनाया है। अगर हमें खुदा से जब मोहब्बत होती है दिल से, तो हम ख़त्म हो जाते हैं। जो मैं होता है वो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ वो ही रहता है। तब हमें एक बात समझ आने लग जाती है, जो खुदा ने हमें जिस्म दिया है, जो आंखें दी हैं, सब कुछ दिया है, वो सब कुछ खुदा का है। जो जिस्म है, जो दिल है, ये सब कुछ खुदा का है। तो आप लोग ज़रा अपनी औकात सोचो, आप लोगों की औकात कितनी है। अगर आप उस समुंदर में घुल नहीं सकते तो आपकी कीमत कुछ भी नहीं है। उस कतरे की कोई भी लिमिट नहीं हो सकती जब तक वो उस समुंदर में पूरी तरह घुल मिल नहीं जाता। इसी तरह आप लोग भी हो, उस समुंदर से खुद को अलग समझते हो, खुदा को खुद से दूर रखा हुआ है। ये काम करते हो तो तौबा तौबा, खुदा को डर समझते हो। दर हकीकत खुदा ने खुद बोला है, मेरे साथ घुल मिल जाओ। जब उसके साथ घुल मिल जाते हो तो ये पता चलता है हर जगह खुदा है, हर जगह खुदा का नूर है। तब डर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन मौलवियों ने हमारे दिलों के अंदर उस खुदा को और हमको अलग बना दिया है। खुदा को अलग समझते हैं और हमको अलग समझते हैं। कहने का मतलब ये है, हम खुदा नहीं बन जाते, लेकिन हर जगह में वही होता है, मैं नहीं होता। हमें ये समझ आने लग जाता है खुदा के हम एक ज़रे हैं, इस ज़मीन पर हमको भेजा है। उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। वो है तो सब कुछ है। तब हम लोगों को हमारी औकात पता चल जाती है। इसलिए आप लोग कभी भी खुदा से मिलते नहीं हो, खुद को और खुदा को अलग समझते हो। दर हकीकत हम एक ही हैं, बस खुदा में मिल जाना है। जब खुदा में मिल जाते हैं तो सिर्फ वो ही रह जाता है, मैं नहीं होता, सिर्फ तू ही रह जाता है। तू सब कुछ, मैं कुछ नहीं। आज का इंसान को देखो, उसको अपने ऊपर बहुत घमंड है। दर हकीकत वो तो कुछ भी नहीं है। वो इस बात को समझ ही नहीं पाता कि खुदा ने उसको जिस्म दिया हुआ है। वो तो कुछ भी नहीं है। अगर एक कतरा समुंदर से अलग है तो उसकी लिमिट कुछ भी नहीं है। हमने अपना सब कुछ उन मौलवियों के हवाले कर दिया है। खुदा ने इसीलिए फरमाया है कि मैंने तुम्हें अक्ल दी है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। जो मौलवी बोलते हैं उसके ऊपर आंखें बंद कर कर मान मत लिया करो कि ये सच बोल रहा है। दर हकीकत खुदा को अगर कहीं ढूंढना है, कहीं महसूस करना है और कोई डाउट है तो अपने दिल से पूछो, वही जवाब देगा। इन मौलवियों के फॉलोअर मत बनो। खुदा को ढूंढना है, मोहब्बत करनी है तो दिल में देखो, दुनिया में मत। इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसी थी? ऐसी उनकी ज़िंदगी जो आप लोगों की रूह को हिला देगी। चेकआउट वीडियो इन लिंक डिस्क्रिप्शन।